بہت سارے لوگوں کی طرح کامران صاحب بھی یہی دعویٰ کریں کہ مذاکرات تو کہیں اور ہو رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی جو سیاسی ایکسرسائز ہے یہ صرف شاید اس کا فیس ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی ڈیل ہونے والی ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جماعت کو ڈیل کا لفظ ویسے پسند نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہونے والی ہے. جی، میری اور کامران مرزا صاحب کی بات اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک طرف رکھ لیں، خود عمران خان صاحب نے یہ کہا میڈیا پرسن سے کہ مجھے بنی گالا شفٹ ہونے کا کہا گیا. تو یقیناً حکومت تو کہتی ہے ہم نے تو کوئی نہیں کہا، تو کس نے کہا؟ پھر رپورٹرز نے کورٹ کے موقع پہ پھر عمران خان صاحب سے پوچھا کہ یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مسکرا کے جواب نہیں دیتا. پھر علی گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے سینئر اینکر پرسن مالک صاحب نے باقاعدہ 26 دسمبر 30 دسمبر 1 جنوری اور آگے کوئی ڈیٹ دی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو بالکل درست ہے. یہ تو خود وہ اپنی حرکتوں سے اپنے اسے ظاہر کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہی ہے اس کے ساتھ. آج دیکھ رہے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں ملاقات ایک طرف رکھو اور آپ جو ہے نا مذاکرات کر لو. اور مذاکرات بھی ان کی بڑی خطرناک ہے، جس کو آپ NRO نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو اور کارکنوں کو جو بعد میں ایڈ کر دیے اس کو رہا کر دو. کیا مذاکراتی کمیٹی کے پاس کورٹ کے ریلیز آرڈر کے اختیارات ہے؟ اور کل ہی جا کے رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر سے جو ہے نا یہ ایک آرڈر نکل رہے اور خان صاحب اور کارکنوں کو رہا کر دیے. کل کی بات ہے. اور 2 دن پہلے میرے ساتھ شیر افضل مرو صاحب کسی چینل میں وہ کہتے نہیں ہم حکومت سے نہیں، ہم عدالتوں سے ریلیز چاہتے ہیں. تو بھائی اگر آپ عدالتوں سے ریلیز آرڈر چاہتے ہیں تو پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی لیڈرشپ اور نون لیگ کی لیڈرشپ پہ بہت بڑا سوال ہوگا، جو باقی اتحادی جماعتیں ان کی لیڈرشپ پہ بھی سوال ہوگا. اگر ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کی کریڈیبلٹی ایسے انڈرمائن ہوگی، کیونکہ میں تو مذاکراتی جتنے لوگوں سے بات چیت کر رہی ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ، اور ایون جو PTI کی ٹیم میں لوگ ہیں، حامد رضا صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا، علامہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ ہاں اسی لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور سیاستدانوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ بات اپنی جگہ پر بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ کہیں اور فیصلہ ہونا ہے. اس پہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی پھر؟ ہم تو وہیں کھڑے جو 2018 کے الیکشن کے بعد بھی جنرل فیض نے ITS سسٹم بٹا کے ان کو پاکستان پہ مسلط کیا. اس وقت بھی میرے نوجوان چیئرمین نے اسمبلی کے فلور پہ پہلی سپیچ میں کہا کہ عمران خان قدم موڑ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جواب کیا ملا؟ حسب معمول حسب تربیت. اس کے بعد جو جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیے انہوں نے بھی یہ آفر کیے، جواب حسب روایت ملا. اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد خورشید شاہ صاحب نے رابطہ کیا ان سے PTI سے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے غیر مشروط. تو جواب وہی حسب معمول مل رہا ہے. تو اب پیپلز پارٹی تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، لیکن کامران مرزا صاحب درست فرما رہے ہیں کہ وہ پشتو کی ایک کہاوت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے سال مجھ پہ تم گزر جاؤ گے، میں تو تمہیں گزار لوں گا، لوگ تمہیں اچھا نہیں کہیں گے.